اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ کل کی نشست میں سورۃ التوبہ تک کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس مکی صورت ہے، 11 رکوعات پر مشتمل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام صاحب الحوت کے نام سے بھی مشہور ہیں، مچھلی والے پیغمبر۔ اگر ہم یہاں تک کہ قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں تک شروع سے لے کر یہاں تک سورہ اعراف تک پروردگار عالم نے تمام دنیا کے انسانوں کو، تمام اقوام کو حق کی دعوت پہنچائی۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے غزوات، جنگ اور جہاد کے قوانین واضح فرما دیے، اور سورہ توبہ کے اندر اللہ عز و جل نے پھر اعلان جنگ بھی فرما دیا، اور یہ بات واضح فرما دی کہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ کن باتوں سے یہ غالب ہوگا اور کن باتوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ پروردگار عالم نے جو مکی صورتیں ہیں، ان مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے 3 مضامین کو ہمیشہ ہر جگہ بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا: عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو اور عقیدہ آخرت کو۔ تمام مکی صورتیں ان 3 مضامین کے گرد گھومتی ہیں۔ بنیادی روح اور خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ سورہ یونس سے آگے قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں قرآن مجید کا ایک اسلوب اگر سمجھ لیا جائے تو ان صورتوں کو سمجھنا آسان ہوگا۔ وہ اسلوب یہ ہے کہ عام طور پر ان صورتوں کے اندر کسی ایک موضوع کو لے کر ابتدا میں اس موضوع کے بارے میں دعویٰ کیا جائے گا، اس کی تمہید باندھی جائے گی، پھر پوری صورت میں اس موضوع کے دلائل دیے جائیں گے، اور صورت کے آخر میں نتیجہ بیان کر دیا جائے گا۔ جیسے سورہ یونس ہے تو سورہ یونس کا بنیادی موضوع ہے قرآن مجید کی دعوت دینا، قرآن مجید پر عمل کی دعوت دینا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ ہود کی تلاوت سنی تو سورہ ہود کا بنیادی موضوع ہے تمام دنیا کے انسانوں کو توحید کی طرف بلانا۔ اسی طرح ہر صورت کا ایک بنیادی موضوع ہوا کرے گا، اس موضوع کے بعد اس صورت کے دلائل پوری صورت میں بیان ہوں گے، اور آخر میں اس کا نتیجہ بیان کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اسلوب ہے، ایک طرز ہے۔ یہاں سے آگے سورہ یونس کے بعد سے آگے جتنی صورتیں آ رہی ہیں، بڑی صورتیں، تقریباً ان تمام صورتوں میں اس طرز پہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب سورہ یونس کا دعویٰ قرآن مجید کے حوالے سے دعوت ہے، تو آغاز میں ہی فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب اور حیرانی کا ذریعہ ہے کہ ہم نے ایک شخص پر انہی میں سے ہم نے وحی نازل کی اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو بشارت دو؟ یعنی قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور حضور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور حضور کو نبی بنا کر بھیجنے اور آپ پر قرآن اتارنے کا مقصد ہے انسانیت کی ہدایت۔ ہدایت کیسے ہوگی؟ کہ ان کو برے اعمال کے نقصانات سمجھائے جائیں، بتائے جائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اچھے اور نیک اعمال پر ان کو بشارت اور خوشخبری سنائی جائے۔ یہ اس صورت کا ابتدائی دعویٰ ہے۔
پھر پروردگار عالم نے اس سورہ یونس کے اندر دیگر احکامات دیے۔ اگر ہم اس کو اختصار سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے دیگر اقوام کا بھی ذکر فرمایا اور اس دنیا کی بے ثباتی کو ذکر فرمایا، صراط مستقیم کے لیے ہدایات عطا فرمائی، اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کیا، اپنی قدرت کے کمالات ظاہر کیے کہ وہ رب کیسا ہے، کہ جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے، وہ اس کے سوا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، یعنی آنکھیں اور کان اسی کی عطا سے، اسی کے حکم سے دیکھتے اور سنتے ہیں، اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ اور زندے میں سے مردہ کو پیدا فرمائے، اور کون ہے جو تمام کاموں کا انتظام کرنے والا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ ان شرک کرنے والوں سے بھی پوچھیں گے تو بتاؤ کون ہے، تو سب کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ ان سے کہیے کہ فقل، کہ پس تم کیوں نہیں اس رب سے ڈرتے۔ تو اپنی قدرت کی نشانیوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں جا بجا بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پروردگار عالم نے سابقہ اقوام میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی قوم کا ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پروردگار عالم کے نبی کی توہین کی، بے ادبی کی، ان کی بات کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طعنے دیتے کہ یہ بڑی عمر کے میاں جی ہیں، اب ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ خشکی کے اندر کشتیاں بنانے چلے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی اور ان شرک چھوڑنے سے انکار کیا۔ آخرکار انجام کیا ہوا کہ ان کا انجام پروردگار عالم کی طرف سے سیلاب آیا، طوفان برپا ہوا اور وہ ساری مشرک قوم ہلاک ہو گئی، کشتی نوح میں بیٹھنے والے ایمان والے بچ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تفصیلات بیان فرماتے ہوئے یہ بات ذکر کی گئی کہ جادوگروں نے ایمان قبول کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور وہ 80,000 کے لگ بھگ اس زمانے کے ماہر ترین جادوگروں نے سب نے کلمہ پڑھ لیا، اور فرعون اور اس کے لشکر وہ سب ہلاک ہوئے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ عز و جل ہے، اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو نفع و نقصان کا مالک وہ ہے۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا، جو آخری آیت ہے، جیسا کہ شروع میں عرض کیا، اس سورت میں دعوت ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کی۔ تو آخری آیت میں نتیجہ کیا نکالا؟ اپنی قدرت کے دلائل دیے، اس خالق نے یہ قرآن اتارا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم عطا فرماتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں حکم ملتا ہے کہ تم سب اس وحی کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمائی، اور صبر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، یہاں تک اللہ فیصلہ کر دے۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تمام حاکموں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو اس کا فیصلہ ہے کہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہو اور عمل قرآن مجید پر ہو۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود مکی ہے، 10 رکوع 123 آیات پر مشتمل ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کے اندر ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا، لیکن اگر ہم پوری سورت کا مطالعہ فرمائیں تو بنیادی موضوع نکلتا ہے توحید پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ ابتدا میں فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اس کی آیات بڑی حکمت والی ہیں، پھر حکیم، حکمت والے، خبر رکھنے والے رب کی طرف سے ان کی تفصیل بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اللہ ہی کی عبادت۔ تو یہ دعوت الی التوحید ہے، توحید کی دعوت ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر،
میں تمہارے لیے اس رب کی طرف سے ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری سنانے والا بھی ہوں۔ تم یہ کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اپنے رب سے مغفرت مانگو، معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، تو وہ اللہ تمہیں ایک محدود مدت کے لیے بہترین فائدہ اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور جس نے بڑھ کر نیکی کی اللہ اس کو بہترین بدلہ اللہ اس سے بڑھ کے عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا کہ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، کہ کیا وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکیں۔ اس آیت کے شان نزول کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر حیا کا، شرم و حیا کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ اپنے بشری تقاضے بھی صحیح معنی میں پورے نہ کر سکتے تھے۔ میاں بیوی کے تعلقات یا مسائل ہیں، ان میں بھی قضائے حاجت، رفع حاجت کرتے ہوئے بھی ایسے سمٹ کر بیٹھتے کہ ان کے لیے یہ چیز قابل تکلیف اور ایک غیر ضروری پریشانی کا باعث بن جاتی۔ اس بات سے شرماتے ہوئے کہ اگر ہمارا ستر کھلے گا تو اللہ ہمیں دیکھے گا، ہمیں اس رب سے شرم آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کس درجے کی حیا تھی اور کس درجے کا تقویٰ تھا کہ اپنے ستر کو انتہائی مجبوری کے عالم میں بھی کھولنا برداشت نہیں کر رہے تھے۔ تو پروردگار عالم نے اس حد سے بڑے ہوئے حیا کے جذبے کو اعتدال بخشا، یہ فرما کر کہ دیکھو اپنے آپ کو تم اپنے سینے دوہرے کر کر، تم سمٹ کر اپنے آپ کو، اپنی رانوں کو، ٹانگوں کو، اپنے سینوں کو ساتھ جوڑ کر بالکل یوں دبک کر تم نہیں چھپ سکتے اللہ سے، کیونکہ وہ تو تمہارا رب ہے۔ اس رب کے لیے کپڑوں کے اندر یا کپڑوں کے باہر، اس رب کے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا، تمہارا خالق، تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح تکلیف مت دو۔ جو ممکن شرم و حیا کے زاویے ہیں، جو حیا اور پاک دامنی کے جو ممکن طور طریقے ہیں، بس تم ان کو اپنا لو، اور یاد رکھو کہ جب تم کپڑے میں اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہو تو پروردگار عالم ہر چھپی اور ہر اعلانیہ چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ یہاں پہ سورہ ہود کے اس ابتدائی حصے کا اختتام ہوتا ہے جو سپارہ نمبر 11 کے اندر ہے۔ سپارہ نمبر 12 کے اندر پروردگار عالم نے ابتدا میں اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کیا، جو کہ توحید کے دلائل کے طور پر، جیسا کہ عرض کیا، شروع میں دعویٰ ہے، پھر پوری صورت میں دلائل ہیں، آخر میں نتیجہ ہے۔ دلائل توحید کیا ہیں؟ خالق فرماتا ہے کہ دیکھو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی چپایا، کوئی جاندار، اللہ تعالی نے رحمت سے اس کا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو، جیسے میں نے ہر مخلوق کا رزق میرے ذمے ہے، ایسے ہی تمہارا رزق بھی میرے ذمے ہے۔ یعنی میں اکیلا وحدہ لا شریک رب تمہیں تمہارا رزق ضرور پہنچاؤں گا، لہٰذا اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور طرف مت جانا۔ یہ نفسیات درست کی جا رہی ہیں۔ مشرکین مکہ کی نفسیات یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے تاکہ ان کے مسئلے حل ہو سکیں، ان کے کھیتیوں میں پھل لگ سکیں، ان کی تجارت میں نفع ان کو ہو سکے، بیماروں کو شفا مل سکے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو خالق فرماتا کہ دیکھو سب کچھ اس رب کے پاس ہے، لہٰذا تم اس رب کو چھوڑ کر کسی اور طرف مت جاؤ، اس رب کی اطاعت میں زندگی بسر کرو۔ اسی میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بھی چیلنج کیا، یہ بھی مطالبہ کیا کہ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اگر تم میں ہمت اور طاقت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا یہاں ذکر فرمایا، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے ہوا، اور جس کی تفصیلات معلوم ہیں
اور اس سے پہلی صورت کے اندر بھی تفصیلات کا ذکر ہوا، یہاں خاص طور پر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا ذکر کیا ہے کہ جو بیٹا حضرت نوح کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اس طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی اسلام قبول نہ کیا، وہ بھی غرق ہوئی، اور آپ کے بیٹے، ایک بیٹے نے بھی اسلام قبول نہ کیا، وہ بھی غرق ہوا۔ آپ نے شفقت پدری کے تحت، ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے، کسی باپ سے پوچھئے، اور باپ بھی اللہ کا پیغمبر ہو، اور پیغمبر بھی کیسا، 950 سال اتنی عمر پائی، اب اس عمر میں اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوگی۔ تو یہ ساری محبتیں جمع ہوئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ان محبتوں کا اظہار کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، ایسا کرو کہ تم ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور ظاہر ہے کشتی میں سوار ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا تو کشتی میں جائیں گے۔ ایمان کس بات پر؟ کہ حضرت نوح اللہ کی پیغمبر ہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور جو انہوں نے کہا وہ سچ اور حق ہے، اور طوفان آنے والا ہے، اور کوئی نہیں بچے گا جو کشتی میں نہیں بیٹھے گا۔ تو ان باتوں کو مان لو۔ باپ نے اپنے بیٹے سے محبت میں یہ درخواست کی، یہ پیشکش کی، لیکن بیٹے نے خود سری کی، بیٹے نے تکبر کیا، بیٹے نے کہا کہ تم رہنے دو ابا جان، آپ کو نہیں معلوم کہ جو فلاں اونچی پہاڑ کی چوٹی ہے سب سے اونچی، میں اس چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تو وہاں پہنچ جاؤں گا، پانی وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، دیکھو آج کے دن، جو آج دن نکل آیا نا، یہ پانی پھوٹ پڑا ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ رحمت فرمائے گا۔ یہ پہاڑ کی چوٹیاں، یہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں بچانے والے کسی کو؟ تو رب بچائے گا تو انسان بچے گا، لیکن بیٹے نے بات نہ مانی۔ تو جب ایسا بیٹا ایسے عظیم باپ کی بات نہیں مانے گا تو پھر ایسے بیٹے کا وہی انجام ہوتا ہے جو حضرت نوح کے بیٹے کا ہوا، اور وہ بدترین عذاب کا شکار ہوا معاذ اللہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ پروردگار عالم نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے۔ قوم عاد بھی اپنے نبی کی بات کو نہ مانتی تھی، آپ نے دعوت دی، برائیوں سے روکا، قوم کے بڑے سردار سامنے آ گئے، انہوں نے انکار کیا۔ نبی نے پھر کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے، جن کے نام پر سورت کا نام ہے، آپ قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، فرمایا دیکھو میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے اس بات کے کہ ایمان لے آؤ، کوئی اجر نہیں، کوئی معاوضہ تم سے، کوئی دولت کا سوال نہیں، اور اے میری قوم آ جاؤ اپنے رب سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہاری قوت کو اور زیادہ کرے گا، متکبر نافرمان بن کر مت پھرو۔ بہرکیف وہی دعوت جو ہر نبی نے دی، حضرت ہود نے بھی دی، قوم نے نہ مانا، آخر کار اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور قوم ہود قوم عاد صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ ان کے بعد تیسری قوم جس کا ذکر ہوا وہ قوم سمود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، آپ نے بھی سب سے پہلے قوم کو یہی دعوت دی جو سورت کا دعویٰ تھا۔ اب سورت کا دعویٰ کیا تھا اس کو سوچ لیں، اپنی یادداشت کو دوبارہ ازبر کر لیں کہ سورت کا دعویٰ تھا توحید کی طرف دعوت دینا، توحید پر بلانا۔ اب ہر نبی کے پیغام میں سب سے پہلا پیغام توحید پر ایمان تھا، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں یہاں آباد کیا، تم اس سے مغفرت مانگو، توبہ کر لو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اب اتنی بہترین پیشکش کی لیکن قوم نے انکار کیا، قوم نے برا بھلا کہنا شروع کیا، بے ادبی گستاخی پر اتر آئے، حتیٰ کہ جو اونٹنی ایک پہاڑ سے بطور معجزے اور آزمائش کے نکلی تھی اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں
اور وہ اونٹنی چیختی چلاتی دوبارہ پہاڑ کے اندر چلی گئی، اور اللہ رب العزت نے ایک ہولناک چیخ ان پہ مسلط کی۔ ایک فرشتے کو حکم دیا، اس فرشتے نے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، ایک فرشتے نے زوردار چیخ ماری، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ دل پھٹ گئے کہ اس چیخ کی اس آواز کو وہ ان کے کان اور دل برداشت نہ کر سکے۔ حالانکہ یہ قوم بھی مادی لحاظ سے بہت طاقتور قوم تھی، قوم سمود اور قوم عاد، ان کے بنائے ہوئے محلات ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی دنیا کے سائنسدان حیران ہے کہ یہ انہوں نے ہزاروں سال پہلے یہ کارنامے کیسے سر انجام دیے کہ پہاڑوں کو تراش کے محلات بنائے۔ تو بڑی باصلاحیت قوم تھی، لیکن انکار اور نافرمانی پر ہلاکت کا شکار ہوئی۔ پھر ان کے بعد پروردگار عالم نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں گناہ کی، بدکاری کی بری عادت اور لعنت موجود تھی کہ مرد سے بدکاری کا، گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، اور یہ وہ بدبخت قوم تھی کہ جس نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے اس بدبودار گناہ کا آغاز کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی پاکیزہ زندگی کا نقشہ ان کو دکھایا کہ دیکھو، حرام، گندے، بدبودار، ناپاک کاموں کو چھوڑ دو اور پاکیزہ زندگی اپناؤ، نکاح کرو۔ میاں بیوی کی زندگی دونوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور نکاح کی صورت میں ایک پاکیزہ زندگی گزارو۔ انسان کے سفلی جذبات کی نکاسی جائز طریقے سے ہوگی اور پاکیزہ زندگی مل جائے گی۔ لیکن انسان کی نفسیاتی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ جس کو حرام میں مزہ آنے لگ جائے، جس کے منہ کو حرام اور بدبودار چیز لگ جائے، پھر اس کو حلال میں مزہ نہیں آتا۔ حلال اس کے لیے بے ذائقہ ہے، بلکہ بد ذائقہ ہے۔ چنانچہ اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس پاکیزہ زندگی والی دعوت کو کا انکار کیا، اور بلکہ مذاق اڑایا، طرح طرح کی باتیں کی کہ تم بڑے صوفی بنتے ہو، تم بڑے پاکیزہ بنتے ہو، بڑے پاک نیک لوگ آ گئے ہیں، طرح طرح کے انہوں نے جملے کسے۔ آخر کار اللہ رب العزت نے اس بستی کو اٹھایا اور اٹھا کے زمین پر پٹخ دیا گیا، یہ بستی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ یہاں پر ضمناً آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے، رجوع کرنے والے تھے اللہ رب العزت کی طرف، نرم دل کے مالک تھے۔ پھر ان کے ذکر کے بعد قوم مدین کا ذکر ہے۔ اصحاب مدین یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور انہوں نے بھی سب سے پہلے جو سبق دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلا سبق ایمان اور توحید کا ہے، توحید کی دعوت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ان کے اندر معاشی برائیاں تھیں، حرام کمانے کی عادتیں تھیں، جو کمائی میں حرام کا ارتکاب کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دھوکے دیتے تھے، ان تمام معاشی برائیوں سے ان کو منع کیا اور کہا کہ دیکھو، ناپ تول میں کمی مت کرنا، اور جب تولو تو پورا پورا تولنا، پھر لوگوں کا حق مت مارنا، زمین میں فساد مت پھیلانا، جو حلال کمائی میں سے تمہیں مل جائے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی حرام جتنا مرضی زیادہ ہو جائے اور حرام دیکھنے میں جتنا مرضی زیادہ لگے، اس میں کوئی خیر نہیں، صرف شر ہی شر ہے، اور حلال چاہے وہ تھوڑا ہو، دیکھنے میں کم لگے، لیکن حلال میں خیر ہی خیر ہے۔ بہر کیف اس قوم نے بھی بڑا آپ نے بڑی نصیحت فرمائی، لیکن اس قوم نے کہا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم یہ کام کرنے لگ جائیں؟ اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں، وہ شرک کرتے تھے اور ہم شرک چھوڑ دیں؟ اور تم یہ بڑی عجیب بات کرتے ہو کہ پیسے ہمارے ہیں، دولت ہم نے کمائی، ہماری دولت ہے، اور ہم اپنی دولت میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں۔ اب یہ ان کی منطق تھی، یہ ان کا فلسفہ تھا، یہ ان کی نفسیات تھی، اور آج بھی انسانوں کی یہی نفسیات ہے
کہ جب پیسہ میرا ہے تو میں چاہوں تو جہاں مرضی خرچ کروں، چاہے اچھے کام میں چاہے برے کام میں، حلال سے کماؤں یا حرام سے کماؤں۔ انسان کا نفس اور شیطان یہ دونوں مل کر انسان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، غلط پٹیاں، اور وہ جو انسان حرام کماتا ہے اس حرام کو سند جواز فراہم کرتے ہیں انسانی نفس اور شیطان۔ وہ طرح طرح سے اس کو بہلاتے پھسلاتے ہیں، اور آخر کار انسان کہتا ہے کہ جو میں حرام کما رہا ہوں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے کبھی چور چوری کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، ایک کرائے کا قاتل بے گناہوں کو قتل کرنے کے بعد جو معاوضہ لیتا ہے وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایک رشوت لینے والا کبھی رشوت کو غلط نہیں کہتا، سود کھانے والا کبھی سود کو غلط نہیں کہتا، ناجائز وراثت پہ قبضے کرنے والا اس کو اپنی عقل مندی اور اپنا حق مان کے کھاتا ہے، شیر مادر کی طرح سب حرام لے جاتے ہیں، اسے غلط نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس نے اور شیطان نے ان کو سبق یہ پڑھا دیا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے، تمہارا مال تمہاری مرضی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ نہیں، مال بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمانے کا حکم دیا ویسے کماؤ، اور جس طرح لگانے کا حکم دیا ویسے لگاؤ۔ بس یہ سادہ سی دعوت تھی کہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام کرو، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ آخر کار ان کا انجام کیا ہوا؟ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک کڑک آئی، ایک زبردست آواز، ایک چنگھاڑ آئی، اور یہ قوم بھی اپنے گھروں میں اوندھے منہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور یہ ایسے دنیا سے غائب ہوئے۔ پہلے ان کی اکانومی، ان کی معیشت، ان کی خوشحالی پوری دنیا میں اس کا ایک ڈنکا بجتا تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر حالت کیا ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یہ ایسے فنا ہوئے جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے دنیا میں کبھی بسے ہی نہیں، قوم شعیب نام کی کوئی قوم دنیا میں گزری ہی نہیں، ایسے اللہ نے ان کو صفحہ ہستی کے ساتھ مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ بھی اسی تناظر میں ہے، اسی پس منظر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، لیکن آخرکار فرعون اور اس کے سارے لشکری وہ سب ہلاک ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ایمان لانے والوں کو نجات بخشی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 112 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فاستقم کما امرت، اے نبی جی جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ ڈٹ جائیں، ثابت قدم رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے شایان شان ثابت قدم رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ سابقہ انبیاء کے حالات بتائے کہ دیکھو حضرت نوح کیسے ثابت قدم رہے، حضرت صالح علیہ السلام ثابت قدم کیسے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ۔ یہ پیغمبروں کی ایک تاریخ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں آئیں وہ ان تمام پیغمبروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھیں۔ تو حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت اور ذہنی طاقت، ایمانی قوت اور روحانی قوت، اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی انسان، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی داڑھی مبارک میں 63 برس کے لگ بھگ عمر کے اندر کئی بال سفید آ چکے تھے، اور صحابہ کرام نے وہ بال بھی گنے ہیں۔ کسی نے کہا 9 بال سفید تھے، کسی نے کہا کہ 12 بال سفید تھے۔ اس کے لگ بھگ بال کا سفید ہونا یہ بڑھاپے اور ضعف کی طرف اشارہ تھا، اور حالانکہ جسمانی اور ذہنی طور پر کوئی کمزوری نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر ہیں، قوت اور طاقت میں آپ سے بڑھ کر کوئی آگے نہیں نکل سکتا، لیکن وہ نبوت کا بار گراں تھا، وہ نبوت کا بوجھ تھا، وہ دین پہ ثابت قدم رہنا، وہ مجاہدہ اور مشقت اور ریاضتیں۔ تو
اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ جو صورت اتری اس صورت نے مجھے ضعیف کر دیا۔ پوچھا گیا کس آیت نے؟ آپ نے فرمایا اس آیت نے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ثابت قدم رہو جیسا اللہ نے تمہیں حکم عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والوں پر اور دین پر چلنے والوں پر حالات آیا کرتے ہیں۔ دین کا راستہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے کہ دین پر چلنے سے ہمیشہ ہی فائدہ ہوگا، کبھی نقصان بھی ہوگا۔ دین پر چلنے سے لوگ ہمیشہ عزت کریں گے؟ نہیں، کبھی بے عزتی بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ دین پر چلنے والوں پر ہمیشہ پھول نہیں پھینکے جاتے، پتھر بھی برسائے جاتے ہیں۔ دین پر چلنے والوں کی ہمیشہ اعزاز میں جملے نہیں کہے جاتے، قصیدے نہیں پڑھے جاتے، کبھی ان پر طعنے بھی کسے جاتے ہیں۔ دین پر چلنے والوں کا ہمیشہ اکرام ہی نہیں ہوتا، کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی جاتی ہے۔ تو دین پر جو چلنے کا راستہ ہے یہ راستہ صبر کا ہے، یہ راستہ آزمائش کا ہے، یہ ثابت قدمی کا ہے، لیکن اس سارے معاملے کے اندر ایک چیز انسان کا سہارا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات گرامی قدر، کہ اس پر بھروسہ رہے، اس کی ذات سے تعلق رہے، اور اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان کامل انسان کے دل میں رہے۔ تو پھر پروردگار عالم انسان کو ایسے سرخرو کرتا ہے جیسے اس نے تمام پیغمبروں کو سرخرو کیا، سب کو فتح عطا فرمائی، سب کو غالب کیا، اور نافرمانوں کو اس نے پکڑ کے عذاب کے اندر جھونکا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس سورہ مبارکہ کو ہمیں سمجھنے اور اس کے احکامات کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہماری حاضری قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجیے، اخلاص سے عمل مستقیم عطا فرما دیجیے، دین کے ہر حکم پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کرامت نہیں مانگتے، ہمیں استقامت عطا فرما دیجیے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان پر، حیا پر، پاک دامنی پر، حلال پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق پر اور مبارک عادات پر ہم میں سے ہر ایک کو، پوری امت مسلمہ کو اور ہم سب کی آنے والی نسلوں سب کو استقامت عطا فرما دیجیے۔ ہر دھوکے سے، ہر شر سے، ہر برے انجام سے، ہر بدگمانی سے، ہر بد انجامی سے، ہر بد نگاہی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ ہر نئے اور پرانے فتنے اور شر سے حفاظت فرما دیجیے۔ دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی فرما دیجیے۔ یا اللہ انہیں دین پر اور استقامت عطا فرمائیے، آزمائش سے ان کو نجات عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔